مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیں۔ کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب تم ایسے کرو، اپنے اس وطن کو چھوڑ دو۔ وطن کے چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اپنا گھر چھوڑو، اپنے بیوی بچے چھوڑو، اپنے باغات چھوڑو، اپنی زمین جائیداد چھوڑ دو۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر جانا، بڑا مشکل مرحلہ ہے، لیکن اللہ کا حکم آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت کی خاطر، دین اسلام کی عزت کی خاطر اللہ کے اس حکم کو پورا کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، ہم سب مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہر مسلمان پر ہجرت ضروری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ سے باہر نکلے، آپ مکہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے مکہ، مجھے تجھ سے محبت ہے، تو میرا وطن ہے۔ اگر میری قوم مجھ پر مکہ کی زمین کو تنگ نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن میرے دل میں اللہ کے دین کی محبت تیری محبت پر غالب ہے۔ اے مکہ، میرے دل میں اللہ کے دین کی محبت تیری محبت پر غالب ہے، اس لیے مکہ چھوڑ کر اللہ کے حکم پر مدینہ کی طرف جا رہا۔ مدینہ آپ پہنچے تو 13 سالہ مکی زندگی میں کلمہ پڑھنے والے چند افراد تھے، 300 کے قریب تھے، کیونکہ غزوہ بدر میں آپ کی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، تو یہ 300 سے لے کر 350 تک مسلمانوں کی تعداد تھی جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے۔ اب مدینہ میں پہنچے ہیں، اب یہاں بھی دعوت کا انداز اختیار کیا گیا تاکہ اسلام کی اشاعت نہ رکے، اور اللہ کے نبی کی بعثت کا جو مقصد کہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنا، وہ محنت جاری رہے۔ اب یہاں پر آ کر دعوت کا انداز بدل گیا۔ مکی زندگی میں صرف دعوت تھی، مقابلہ نہیں تھا، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ دعوت، مقابلے میں تکلیف آتی ہے، صبر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تمہیں آزمائش کا بھوک کے ذریعے، رزق میں کمی کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کر کے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو مکی زندگی کی دعوت میں اور مدنی زندگی کی دعوت میں فرق تھا۔ یہاں آ کر انداز بدل دیا، یہاں قرآن آیا، اپنی دعوت کا انداز اب بدلو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جو ظلم کرتا ہے، جو مقابلہ کرتا ہے، اب تم بھی تلوار اٹھاؤ۔ مدنی زندگی کی دعوت کے پیچھے تلوار آ گئی، جہاد فرض ہو گیا، قتال فرض ہو گیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کر دیا گیا، اگرچہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، ناپسند ہے، لیکن قتال تم پر فرض ہے۔ اسی قتال کے ذریعے، اسی جہاد کے ذریعے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام اور اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد کے وعدے تمہارے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے ایمان والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
اللہ کی مدد کیا تھی؟ کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو مدینہ کی زندگی، مدنی زندگی کا جو انداز تھا دعوت کا، وہ مکی زندگی سے ذرا مختلف ہو گیا۔ اب کیا تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لشکر روانہ کرنے شروع کیے، اور اپنی زندگی میں 27 مرتبہ اسلام کے غلبے کی محنت کے لیے، اسلام کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے اور تمام ادیان کو مغلوب کرنے کے لیے، اپنی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے 27 مرتبہ بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان عمل میں اترے، خود میدان جہاد میں گئے، خود آپ کے ہاتھ میں جہاد کا جھنڈا ہوتا تھا، خود آپ لشکر کے امیر ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں قربانی پیش کی کہ لمبی داستان ہے اور ایک لمبا ایک سفر ہے جو اللہ کے نبی نے میدان جہاد میں طے کیا۔ آپ کی دعوت کا انداز یہ تھا کہ جہاں پہ کفار کا غلبہ ہوتا تھا، آپ خود جاتے یا صحابہ کو بھیجتے تھے۔ 3 باتوں کی دعوت ہوتی تھی۔ جس زمین پر کفار کا غلبہ، انہیں جا کر 3 باتوں کی پیشکش ہوتی تھی کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ۔ اور دوسری دعوت، اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے، حکومت اور اقتدار ہمارے حوالے کرو، کیونکہ اسلام تخت نشین ہونے کے لیے آیا ہے، مسلمان تخت نشین ہونے کے لیے آیا ہے۔ جب دین تخت پہ آتا ہے تو پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے۔ پوری تاریخ اسلام اٹھائیں، رسول اللہ کی سیرت اٹھائیں، رسول اللہ کی زندگی اٹھائیں، آپ وہ عمل تلاش کریں جس عمل کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ ملا تھا۔ وہ عمل کیا تھا؟ کس عمل کے ذریعے پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ اور اسلام کا جھنڈا 64 لاکھ مربع میل پر لہرایا گیا؟ وہ عمل کیا تھا؟ صحابہ کرتے کیا تھے؟ وہ عمل دعوت کا عمل تھا، لیکن انداز بدلا۔ مکی زندگی کی دعوت کے پیچھے تلوار اور جہاد اور قتال نہیں تھا، مدنی زندگی کی دعوت کے پیچھے جہاد اور تلوار اور قتال تھا۔ تیسری پیشکش یہ ہوتی تھی، پھر جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے، تم ہماری حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، اقتدار بھی ہمارے حوالے نہیں کرتے، تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ تم قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، تم سے جنگ ہوگی، تم سے جہاد ہوگا۔ اپنی زندگی میں آپ نے 80 سے زائد مرتبہ صحابہ کے لشکر روانہ کیے اس کام کے لیے، اور کتنے علاقے بغیر جہاد کے فتح ہوئے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہم آپ کے اقتدار کو، آپ کے تخت نشین ہونے کو قبول کرتے ہیں، اور کتنے علاقے جہاد کے ذریعے فتح ہوئے۔ فلسطین کیسے فتح ہوا؟ میں نے سابقہ بیان میں عرض کیا تھا کہ حضرت عمر نے بیت المقدس کو کیسے فتح کیا؟ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی قتال نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، صحابہ کا لشکر پہنچا ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین سے ملاقات کروا دو۔ چابیاں انہوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے چابیاں بیت المقدس کی حضرت عمر کے حوالے کر دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد دین اسلام کو پورے ادیان پر غالب کرنا ہے۔ تو آپ نے ایسی محنت فرمائی، آپ کی پوری مدنی زندگی گواہ ہے کہ جب اسلام کی دعوت کے پیچھے تلوار اور جہاد کا عمل ہوا ہے تو اسلام کی اشاعت بڑی تیزی سے ہوئی اور ملک کے ملک فتح ہوتے گئے اور اسلام کا جھنڈا اللہ کی زمین پر لہراتا گیا
اور اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا. صرف دعوت کا انداز بدلا ہے. اس کو کہتے ہیں دعوت اسلام. زمین اللہ کی ہے اور قانون بھی کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment